بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان، ان کی اہلیہ اور ان کی فیملی، دیگر بہنیں جو ہیں ان کو ان میں جو ہے ان میں پھوٹ ڈالنے کی اور ان کی جو اندرونی زندگی ہے اس میں اختلافات ڈالنے کے لیے ایک بہت ہی بھونڈی سی کہانی جو ہے وہ آج سامنے آئی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو حکومت ہے وہ اس کہانی کو پیڈل کر رہی ہے، اور وہ کہانی اتنی یعنی کہ بے ڈنگی، جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ وہ کہانی جو ہے اس بنیاد پر وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پارٹی کے اوپر قبضے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک گروپ جو ہے وہ علیمہ خان جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہے وہ اس میں کوشش کر رہی ہیں، وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پارٹی کے اوپر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی رؤوف حسن کے واٹس ایپ سے پیغامات ملے ہیں ایسے، جو کہ انہوں نے علیمہ خان سے کورسپونڈنس کی ہے، اور اس میں علیمہ خان جو ہیں وہ کوٹ کر رہی ہیں کہ بشرا بی بی نے جیل میں عمران خان سے ملاقات کر کے کچھ جھوٹی باتیں جو ہیں وہ منسوب کی، اور جس میں کہا گیا کہ ان کو اکیلے جو ہے وہ ملنے نہیں دیا گیا، جیلر جو تھا وہ وہاں پر کھڑا ہوا تھا، وہ موجود تھا، اور عمران خان نے اس جیلر کی موجودگی میں یہ کہا کہ اس وقت تم جو ہے وہ تم مسلمان ہو تو تم ایسا نہ کرنا، مجھے زہر دینے کی کوشش نہ کرنا، اور یہ کہ میری یہ باتیں جو ہیں یہ کوئی سن رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ سن رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ مجھے زہر دینے کی کوشش جو ہے وہ قطعی طور پر نہ کرنا، ورنہ میرے فالوورز جو ہیں وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ یہ وہ والی چیز ہے، یہ وہ باتیں تھیں جو کہ بشرا بی بی نے اپنی عمران خان سے ملاقات کے دوران یہ باتیں کی اور رؤوف حسن کو بھیجی کہ اس کو پروپیگیٹ کیا جائے اس والے معاملے کو۔ لیکن علیمہ خان نے میسیجز کیے رؤوف حسن کو، جس میں انہوں نے یہ کہا رؤوف حسن کو کہ یہ بشرا بی بی کی باتیں جو ہیں وہ جھوٹی ہیں، اور اس لیے اس والے یہ جو ابھی نئی باتیں جو آ رہی ہیں بشرا بی بی کی جانب سے، اس کو آگے نہ بڑھایا جائے، اس کو پروپیگیٹ نہ کیا جائے۔ ساری کہانی میں بات یہ ہے کہ یہ والی پیغام، اب یہ ٹوٹل کہانی یہ ہے، اس کو آج حکومتی ذرائع نے اس کہانی کو یعنی واٹس ایپ میسیج، ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رؤوف حسن جو ہیں وہ پچھلے دنوں گرفتار رہے، اور ابھی تک شاید وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، اور ان کا جو موبائل ہے وہ ظاہر ہے وہ ان کی جنہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس ہے، اس کے اوپر سے انہوں نے یہ میسیجنگ جو ہے، یہ والی کہانی جو ہے وہ وہاں سے نکالی ہے کہ واٹس ایپ کے اندر یہ کنورسیشن جو ہے وہ ہوئی ہے علیمہ خان کے درمیان اور رؤوف حسن کے درمیان۔ لیکن اس بنیاد پر یعنی ٹوٹل یہ کہانی جو بھی بیان ہوئی ہے، اس کہانی کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی علیمہ خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ آپس میں شدید اختلافات ہیں، اور شدید اختلافات اس وجہ سے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پارٹی پر اپنا قبضہ جو ہے وہ جمانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہ کس وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے؟ یہی جو کہانی ابھی بتائی گئی ہے کہ جی علیمہ خان نے منع کیا تھا کہ بشرا بی بی کے یہ والے میسیجز جو ہیں اور یا یہ والی جو کہانی ہے، اس کو رؤوف حسن کو کہا تھا کہ اس کو آگے مت پھیلائیں، کیونکہ یہ بشرا بی بی کا ڈس انفارمیشن سیل ہے، وہ یہ اس کو پروپیگیٹ کر رہا ہے۔ بات صرف اتنی ہے جی کہ یہ جو کہانی یعنی جس کو کہانی بھی نہیں شاید کہا جائے گا، اس لیے کہ اس میں سے کوئی کہانی، اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، کس نے کس سے کیا کہا، کون اس کا گواہ تھا، اور اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بھی کچھ ایسی نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ جی ہم نے بہت ایٹمی راز جو ہے وہ پکڑ لیے ہیں، یا کوئی نیا سائفر کیس جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور اس کی حقیقت جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ اس میں سے اس پوری کہانی میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس پوری کہانی کو آج جو ہے وہ میڈیا پہ نشر کیا گیا۔ پہلے یہ خبر جو ہے وہ چلوائی گئی، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا تارڑ صاحب وہ آئے ہیں، انہوں نے یکدم سے ایمرجنسی پریس کانفرنس کی ہے، اور اسی پروپیگنڈے کو انہوں نے آگے پیڈل کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اسی بنیاد پہ کہ جی دیکھیں ہم نے پیغام پکڑ لیے ہیں، اور یہ ان پیغام پکڑ لیے ہیں تو کیا ہوا ہے جی؟ وہ پیغام کس چیز سے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے ان پیغامات سے
ان پیغامات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کے درمیان ایک بظاہر ایک ڈیوائیڈ ہے، اور یہ ڈیوائیڈ اس وجہ سے ہے کہ وہ دونوں جو ہیں پارٹی کے اوپر اپنا اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے باقاعدہ ایک یعنی کہ پریس کانفرنس کی ہے، اور صرف اس بات پہ، اور حکومت نے یہ خبر جو ہے وہ چلوائی ہے، اس میں نہ تو خبریت ہے، نہ ہی کوئی کہانی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں نہ اس کا کوئی سر ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ ہی اس میں کوئی کہانی والا ایلیمنٹ ہے کہ جسے کوئی دلچسپی والا معاملہ ہو، نہ ہی اس کے اوپر اس کا جو کوئی سٹارٹ ہے، نہ کوئی اس کا اختتام ہے، نہ ہی اس کہانی کا کوئی پلاٹ ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں یہ اس قسم کا یہ جو ادھوری سی اور جسے کہتے ہیں وہ اوٹ پٹانگ چیزیں لے کے حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے اگینسٹ جو ہے انہوں نے یہ والا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ارے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کوئی ٹھوس چیز لے کر آؤ۔ رؤوف حسن کے موبائل سے صرف یہ والی ایک ادھوری کہانی ملی ہے آپ کو، جو کہ کہانی ہے بھی نہیں اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، بالکل فلاپ فلم ہے۔ تو وہ ہونا یہ چاہیے کہ بھئی اگر آپ کو رؤوف حسن کے موبائل سے کوئی بہت ہی تہلکہ .com اور دھماکہ خیز کوئی خبر مل گئی ہے کہ اوہو جناب اب تو یہ جو ہے نا، نہ پی ٹی آئی بچے گی، نہ عمران خان بچے گا، اور نہ ہی اب کوئی جو ہے وہ بشرا بی بی بچے گی، تو اگر یہی کچھ جو ہے وہ یعنی کہ یہی کچھ جو ہے اگر کرنا ہے تو اس کو کم از کم کوئی ساؤنڈ فوٹنگ کے اوپر کریں، کوئی کنکریٹ آپ کے پاس چیز ہو جس کو سارے مان بھی لیں، جس کو انسانی عقل بھی تسلیم کر لے کہ ہاں جناب یہ واقعی بڑا ہی بہت بڑا راز جو ہے وہ افشا ہو گیا ہے رؤوف حسن کے فون سے، اور اب جو ہے اس سے جتنے ان کے فالورز ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اور پارٹی جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی، اور جو بیانیہ ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، وہ سمجھے کہ اس بات سے ختم ہو گیا۔ یہ اوٹ پٹانگ کہانیوں سے تو میرا خیال ہے کچھ نہیں ہوگا، صرف اس میں یہی ہوگا کہ جو ہے نا جو سننے والا ہے وہ بھی اس کو یہ کہے گا، یعنی آج جو پی ٹی آئی کے مخالفین بھی ہیں وہ بھی یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ جی اس میں ایسی کیا چیز ہے، یا اس میں ایسا کون سا جو ہے وہ سنسنی خیز ہے یا ڈرامائی ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ جو حکومت جو کچھ کہہ رہی ہے کہ جی آپ یہ بات مان لیں کہ جی ان کے درمیان جو ہے وہ نند اور بھاوچ کے درمیان جو ہے وہ ایک لڑائی چل رہی ہے، ہوگی، لڑائی ہوتی ہے ہر جگہ، اور نہ ہی وہ ایسی کوئی بات ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ جی یہ پارٹی پہ قبضے کی باتیں ہو رہی ہیں، چل رہے ہیں پارٹی کے اندر تو گروپس موجود ہیں، یہ چیزیں چلتی ہیں، ہر پارٹی میں ہوتی ہیں، لیکن یہ جس کہانی کو بنیاد بنایا جا رہا ہے یہ اس کہانی میں کچھ نہیں ہے، یہ بڑی اوٹ پٹانگ کہانی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس پہ خاموش رہا جائے اور کسی کنکریٹ چیز کا انتظار کیا جائے کہ جی جب کوئی وہ ایسا کوئی ٹھوس ثبوت ملے گا تو اس کو پھر ڈنکے کی چوٹ پہ بجائیں گے اور اس کو وہ کہتے ہیں اچھا لگے گا، ورنہ یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اوٹ پٹانگ سی چیزوں کے اوپر آپ کسی کو بھی بیوقوف نہیں بنا سکتے۔